کامران 75 سال کا ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے بہت ہنسی خوشی سے اپنی زندگی گزاری تھی اور ایک خوبصورت خاندان بنایا تھا۔ اس کے بچے بڑے ہوئے اور اچھے کیریئر اور مستقبل کی تلاش میں مختلف شہروں میں چلے گئے۔ وہ اپنی فوت شدہ بیوی کی یادیں لے کر ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ کامران کے 4 پوتے تھے اور وہ چھٹیوں میں اس سے ملنے آتے تھے، اور یہ چھٹی کا وقت تھا اور کامران اپنے نواسوں کی آمد کا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ بچوں کے لیے اپنے گھر کو سجا رہا تھا، گھر کی صفائی کر رہا تھا، باغ کی کٹائی کر رہا تھا، گھریلو سامان کو دوبارہ سے ترتیب دے رہا تھا، پسندیدہ کھانے، بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ خرید رہا تھا۔ مصروف انتظامات میں وہ اپنی پسندیدہ گھڑی کھو بیٹھا۔ یہ گھڑی اس کی بیوی نے تحفے میں دی تھی جب ان کے پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ کامران کے لیے وہ گھڑی بہت قیمتی تھی اور یہ اس کی بیوی کی موت کے بعد اس کا واحد ساتھی تھی۔ وہ گمشدہ گھڑی بھول گیا تھا اور بچوں کو گھر میں پا کر بہت خوش تھا۔ اگلے دن وہ نہانے لگا تھا کہ اسے یاد آیا کہ گھڑی غائب ہے۔ اس نے آخری وقت گھڑی اس وقت دیکھی جب وہ گودام میں چیزیں ترتیب دے رہا تھا۔ وہ حیران اور پریشان تھا۔ اس کے پوتے پوتیوں نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنا سست کیوں ہے اور کس وجہ سے پریشان ہے۔ کامران نے کہا، پیارے بچوں، میں نے اپنی زندگی میں اب تک کی سب سے قیمتی چیز کھو دی ہے۔ یہ آپ کی دادی کی طرف سے تحفے میں دی گئی ایک گھڑی تھی اور میں نے اسے گھر کی صفائی کرتے وقت کھو دیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنا دل کھو رہا ہوں۔ کامران رو رہا تھا اور بچوں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی گھڑی تلاش کریں گے۔ ایک پوتی نے پوچھا، دادا جی، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے آخری بار گھڑی کب دیکھی تھی اس کے غائب ہونے سے پہلے؟ کامران نے بتایا، مجھے لگتا ہے جب میں گودام میں صفائی کر رہا تھا۔ بچوں نے گودام میں گھڑی تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ گودام ناکارہ مواد، کتابوں، سکریپ، ٹوٹے ہوئے فرنیچر وغیرہ سے بھرا ہوا تھا۔ بچوں نے کامران اور نوکر کی مدد سے 2 گھنٹے تک تلاش کیا لیکن گھڑی نہ مل سکی۔ کامران مکمل طور پر پریشان تھا۔ اس نے بچوں سے کہا کہ وہ تلاش کرنا بند کر دیں۔ بچے بھی بہت اداس تھے اور اب دادا کو تسلی دے رہے تھے۔ ایک پوتا دوبارہ گودام میں چلا گیا اور کامران نے پوچھا کہ وہ دوبارہ وہاں کیوں جا رہا ہے۔ چھوٹے لڑکے نے دوسروں سے درخواست کی کہ وہ اس کے پیچھے نہ آئیں اور خاموش رہیں۔ جب کہ دوسروں کو تھوڑا سا تعجب ہوا، وہ پھر بھی اس کی بات پر عمل کرتے رہے۔ چھوٹا لڑکا گودام میں گیا اور وہاں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ دوسرے بچے اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو، اور چھوٹے بچے نے انہیں شور نہ کرنے کو کہا۔ وہ تقریباً 15 منٹ تک وہاں خاموش بیٹھا رہا اور پھر اپنے دادا کے پاس گیا۔ اس نے گھڑی ڈھونڈ لی تھی اور خوشی خوشی کامران کو دے دی۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ اسے کیسے ڈھونڈ سکا۔ چھوٹے لڑکے نے جواب دیا، میں بغیر شور کے وہاں بیٹھ گیا اور گودام بالکل خاموش تھا۔ چند منٹوں کے بعد میں نے ٹک ٹک کی آواز سنی اور گھڑی ڈھونڈ لی۔ کامران نے اسے گلے لگایا اور چھوٹے لڑکے کا شکریہ ادا کیا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور ایک سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔